ایک تو ذرا اس پہ تجزیہ کر دیجیے، اوور آل جو امپریشن ہے کہ بہت کوئی معاملہ ہو حکومت کی ہینڈلنگ درست نہیں ہے. دیکھیں میں اس کو ایسے فریم کرتا ہوں، پرفارمنس پہ بحث ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو 5 چیزیں گنوا دیں گے، اور پرفارمنس کا جو فائنل ورڈکٹ ہے وہ آتا ہے الیکشنز میں، اس سے پہلے تو بحث ہی ہے. لیکن اگر آپ حکومتوں کا تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ دیکھیں منی پاکستان میں، تو جب بھی حکومتیں لڑکھڑائی ہیں یا گری ہیں تو وہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ نہیں لڑکھڑائی اور نہیں گری، وہ ایشوز کچھ اور ہیں، وہ فالٹ لائن ایک الگ ہے. یعنی اگر آپ ایک درخت ہے، اس درخت کی ایک ٹہنی مہنگائی ہے، ایک ٹہنی مس گورننس ہے، ایک ٹہنی دوسری ہے، لیکن اس کا جو تنا ہے وہ کچھ اور ہے. اور وہ روایتی طور پر پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز رہے، روایتی طور پر، اور یہ وہ گڑھے ہیں جو ماضی میں حکومتوں نے خود کھودے ہیں اور خود وہ اس میں گرے ہیں. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان میں پچھلے ہفتے 10 دن سے، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بحران ہے، میں اس کو نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ جو ماضی کے گڑھے ہیں، ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جو تازی نئی حکومتیں ہیں وہ نئے گڑھے کھودیں گی، نیا گریں، ضرور گریں، غلطیاں کون نہیں کرتا، لیکن پرانے گڑھوں میں مت گریں. اس باری مطلب جو غلطیاں اوروں نے کی ہیں وہ آپ نہ کریں. پچھلے 5-6 دن سے جو ایک آ رہا ہے نا، جو آپ پرفارمنس کی بات کریں، میں اسے فریم کر رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے اپنی پرفارمنس سے. کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. الیکشن 2 سال دور ہے، 1 سال دور ہے، ہمیں نہیں پتا وہ الیکشن ہوگا. اگر لوگ واقعی میں اتنے غصے میں مہنگائی سے تو ان کو باہر نکال دیں گے، نہیں ہوئے کووڈ سے خوش ہیں تو ان کو 5 سال اور دے دیں گے. لیکن اس سے پہلے جو وہ درخت ہلنا شروع ہوا ہے اور اس کے پتے جھڑنے شروع ہوئے ہیں اور ٹہنیاں ہلنی شروع ہوئی ہیں، وہ مہنگائی سے نہیں ہو رہی، وہ اس تنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور اس تنے کو سنبھالنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے، اینڈ آئی ہوپ آئی ایم رانگ منی، کہ اس تنے کو سنبھالنے میں تھوڑی سی مس ہینڈلنگ جاری ہے. یہ جو امپریشن ہے مس ہینڈلنگ، یہ تاثر. اچھا چلے طارق فضل چودھری صاحب، ایک بات ہے، کم از کم علی نواز وان صاحب نے بھی کہا کہ یار مین فیکٹرز آپ ان کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، اور اٹس این آرگومنٹ کہ آپ سینسٹیو ڈیسیجنس کے اندر پھر کووڈ بھی آ جائے گا، بہت سے ایشوز آ جائیں گے، فارن پالیسی آ جائے گی، جس کو ہم نے بڑے اچھی طریقے سے ہینڈل کیا. ہی ڈز ہیو اے پوائنٹ. دیکھیں اب بات وہی ہے جو فاضل صاحب نے کی ہے ابھی، کہ یہ مانیں گے تو نہیں، ظاہر ہے اس کو بحث ہی آپ کہہ سکتے ہیں. کووڈ آنے سے پہلے پاکستان کی کیا صورتحال تھی؟ کیا اس وقت مہنگائی کا جن قابو سے باہر نہیں ہو چکا تھا؟ کیا عوام کی چیخیں اس وقت نہیں نکل رہی تھیں؟ کیا اس وقت بجلی گیس کے ریٹ نہیں بڑھ چکے تھے؟ پیٹرول کی کیا قیمتیں تھیں؟ آپ کی یہ جو دوائیاں اس سے پہلے آسمان کو نہیں چھو چکی تھیں. 400% دوائیاں کووڈ سے پہلے مہنگی ہو گئی تھیں، اور دوائیاں مہنگی ہونے کی وجہ کووڈ نہیں ہے، دوسری ہے. یہ سب کو پتہ ہے، آپ کو اچھا سب کو پتہ ہے. آپ نے وزیر سیک کر دیا اپنا اسی الزام کے اوپر، اور یہ کہا گیا کہ اس کو اگر سیک نہیں کیا گیا تو ایز اے منسٹر اس کو اریسٹ کیا جائے گا. یہ کہا گیا، مجھے پتہ ہے اس بات کا، اسلام آباد ہوتا ہوں. تو یہ کووڈ نہیں ہے. کووڈ ایک بہانہ آپ نے بنا لیا ہے. مانا کووڈ سے صورتحال جو ہے وہ بد سے بدترین ہو سکتی ہے، ساری دنیا میں اس کا افیکٹ آیا ہے، ہم بھی کوئی حقیقت سے نظر نہیں چرا رہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ یہ جو آپ کی وہ چیزیں جو کنٹرول کی جا سکتی ہیں آپ کی انتظامیہ کی مدد سے، پرائس کنٹرول کمیٹیز بنتی ہیں، آپ چیک کرتے ہیں، چھاپے لگتے ہیں، مجسٹریٹس اپنا کام کرتے ہیں. یہ تو میں آپ کو بڑی ایک لے مین سی بات بتا رہا ہوں. وہ کمزور نظام آپ کا، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اسپل اوور ہوتا ہے، وہ کنٹرول ہے ہی نہیں کسی کے پاس. نہ اس کو کوئی پوچھ رہا ہے، نہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے. نام آپ لے لیتے ہیں جناب، بڑے بڑے مافیاز ہیں. یہ آٹے کا مافیا آٹا کھا گیا جناب، یہ گندم کا مافیا جناب وہ ادھر چلا گیا، یہ چینی مافیا یہ کر گیا. اب یہ جو چینی کا کارٹل کی جو بات ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ تو بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں، ہمارے قابو میں نہیں آ رہے. اسے کس نے قابو کرنا ہے؟ اچھا یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. وہ یہ بات ہم متعدد دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں. آپ نے کہا ایڈمنسٹریٹو فیلیئرز ہیں، بہت ساری چیزیں حکومت کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنی چاہیے تھی، ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ان کو بہتر ہینڈل ہو سکتا تھا. علی نواز مان صاحب آپ اس کو خیر آلریڈی ڈیلیبریٹ کر چکے. ایک ایشو ہے وچ از آف ٹرانسپیرنسی. میں تھوڑا مجھے رسپانس دے دیں، میں بتا دیتا ہوں فیکٹرز کیا. وقت ختم ہو گیا. پنجاب کی بات کریں نا بار بار، پنجاب کے جو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 60% آپ کی کاشتکار ریلیٹڈ ہے، جو اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے. نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں آپ کی جو ویٹ کی سپورٹ پرائس ہے وہ سیم رہی 1150. گنے کے کاشتکار کو 100 روپیہ من ملتا رہا، اور وہ بھی 600 سال بعد ملتا رہا. ہماری گورنمنٹ آئی ہے، فینومینل چینجز آئی ہیں اس کے اندر. آج ہم نے ایگریکلچر مارکیٹ کے اندر
ارب روپیہ انجیکٹ کیا ہے, کس طرح کیا ہے, آپ نے اپنی سپورٹ پرائز بڑھائی, کاشتکار کو ٹھیک کیا, آپ کی آج الحمدللہ 1850 روپیہ سپورٹ پرائز ہے اور آپ کی بمپر کراپ آئی ہے, آپ کی میز کی کراپ بمپر آئی ہے, کاٹن ڈبل کیا ہے, جو انہوں نے ایک اتنی غلط پالیسی کے تھرو جو ہمارے کاٹن گروئنگ ایریاز تھے وہاں جا کے اپنی شوگر ملیں لگا کے تباہی پھیر دی تھی, آج 9.8 ملین بیلز آئی ہیں. آپ کی پتہ 1 ملین بیل اگر بڑھے تو آپ کا 1 جی ڈی پی گرو کر جاتا ہے. یہ کیا ہے, یہ بتائیں, کووڈ, صرف کووڈ کی ہینڈلنگ نہیں, اور کووڈ کے بعد جس طرح آپ نے لوگوں کو ویکسینیٹ کیا ہے. آپ یہ بات کریں اکانومی, آج ایس ایم ایز کہاں جا رہی ہیں, آپ کی آٹو موبائل سیلز کہاں جا رہی ہے, آپ کی ایس ایم ایز کہاں جا رہی ہے, آپ کا ٹیکسٹائل کہاں جا رہا ہے. اس کے بعد آپ کے دور میں 5 سال متاثر ہو گئے پاکستان کی, یہ بتا دیں کہ یہ باتیں پاکستان کی کر رہے ہیں کہ سنگاپور کی کر رہے ہیں. نہیں پاکستان کی, وہ ساری باتیں پاکستان کی گنوا رہے ہیں. عوام کی جو آپ نے بات بتائی ہے یہ ساری باتیں ان کی ریکارڈ کر کے عوام کو بھی بتائیں نا, جن سے آپ انٹرویو لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. عوام کے پاس تو وہ پھر ان کو اچھی نہیں لگتی نا, ان کو اچھی لگتی ہے نا وزیر اعظم کو اچھی لگتی ہے. درخواست کر رہا ہوں کہ 2-4 انٹرویو چلا دیں جو پبلک کے. اچھی بات چلائے, وہ بھی اچھی بات ہے, ہم تو اکنالج کریں نا صاحب. وہ پناما والا بھی چلائیے گا, وہ بھی چلائیے گا, انہیں پوچھئے گا کہ نواز شریف چور ہے کہ نہیں ہے, نواز شریف کا پناما میں نام آیا. یہ اس طرح نہیں ہے نا, میں پڑھی لکھی باتیں کروں, نہیں سمجھ آنی تو الگ بات ہے. آگے بات, 5 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹس گر گئیں $1.5 ارب, 25 ارب ڈالر پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی, 23.5 ارب ڈالر پہ کھڑی تھی. یہ کیا انکمپیٹنسی, سوال کرنے چاہیے, ڈی انڈسٹریلائزیشن. یہ سوال کروں جا کے لوگوں کے سامنے کہ جی فلانا چور ہے, فلانا, ایسے سوال کیے جائیں. نہیں, آپ کو کوئی روک سکتا ہے, آپ تو ان سے گئے آپ صبح ناشتہ میں پڑھی لکھی باتیں کھایا کریں ان کی. نہیں, وہ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا, اور جو کہ بعد فیکچولی درست ہے کہ خطے میں پیٹرول سب سے سستا ہے, اور یہی سوال لے کے, اور وہ فیکچولی درست بات کر رہے ہیں, یہ سوال لے کے ہم لوگوں کے پاس گئے تھے, لیکن لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہماری قوت خرید سے زیادہ ہے. وہ بات فیکچولی درست تھی ڈاکٹر صاحب, وہ بات فیکچولی, پھر وہ پڑھی لکھی بات تھی نا. وہ میں نے کہا نا لوگوں کو کہا کریں کہ ناشتے میں پڑھی لکھی باتیں ان کی کھایا کریں. آخری حال یہی ہے.